شاہ یمن طب اول ایک بہت بڑا لشکر لے کے نکلا، 1,32,000 لوگ اس کے ساتھ تھے سواریوں پہ، 1,13,000 لوگ تھے جو ساتھ پیدل چلتے تھے، خدام، نوکر چاکر، انتظامات کرنے والے، اور کتب میں آتا ہے کہ 400 اس دور کے جیت علماء تھے اس کے ساتھ۔ جہاں سے گزرتا لوگ استقبال کو آتے اور شہروں کے شہر نکلتے، بستیوں کی بستیاں نکلتی۔ چلتے چلتے جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس بستی سے استقبال کے لیے کوئی بندہ باہر نہیں آیا۔ خدام سے کہا معلوم کر کے آؤ کہ اس بستی کے لوگ باہر کیوں نہیں آئے۔ آ کے بتایا گیا کہ بادشاہ یہاں اللہ کا گھر ہے اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اتنے لوگ روزانہ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں، تو اسے چھوڑ کے تجھے دیکھنے کون آئے؟ اس نے کہا کہ میں اس گھر کو منہدم کر دیتا ہوں تاکہ یہ رکاوٹ درمیان سے ختم ہو جائے۔ بس نیت کرنے کی دیر تھی کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ناک سے منہ سے خون بہنے لگا، بدبو پھیل گئی۔ جو 7 طبیب تھے بڑا علاج کیا لیکن مرض ختم نہیں ہو رہا، خون رک نہیں رہا۔ جب خون بہ بہ کے جسم کمزور ہو گیا، بولنے کے قابل نہیں رہا، نچڑ گیا، تو 400 علماء کا جو سردار تھا وہ آیا اور بادشاہ کے ہاتھ پہ نبض پہ ہاتھ رکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ تو بادشاہ نے کہا مسکرائی کیوں ہو؟ کہا مسکرایا اس بات پہ ہوں کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمینی کر رہے ہو، تو اس سے شفا تو نہیں ملے گی۔ کہا چلو آپ ہی بتا دیں۔ کہا بادشاہ آپ نے کوئی نیت کی ہو، ارادہ کیا ہو، کوئی جملہ کہا ہو؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کے گھر کو منہدم کر دوں گا۔ اس نے کہا بس اس سے سچی توبہ کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ہی توبہ کی دل سے تو اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ جا کے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا، خدام میں پیسے بانٹے، کھانا بانٹا، اور آ کے لشکر کو کہا چلو آگے چلیں۔ جب حدود مکہ ختم ہوئی تو یثرب میں داخل ہو گئے۔ ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں تو بادشاہ نے منظر دیکھا کہ علماء یثرب کی مٹی اٹھا کے سونگ رہے ہیں۔ حیرت میں ڈوب گیا، کہا سرسبز و شاداب وادیاں دیکھی ہیں اور کہیں یہ منظر پیش نہیں آیا، اور جس کو زمانہ یثرب کہتا ہے، بیماریوں کا گھر کہتا ہے، اس کی مٹی کو سونگ رہے ہو۔ علماء نے کہا بادشاہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا مسکن یہ زمین بنے گی، ہمیں اس مٹی سے اس نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ دن گزرے، کہا رخت سفر باندھو آگے چلے۔ علماء نے کہا ہم نہیں جائیں گے، ہم یہاں ٹھہریں گے، اگر وہ نبی آ گیا تو زیارت کر لیں گے، اگر نہ آیا ہم چلے گئے تو قبریں یہاں بنے گی، آنا تو ہے اس نے، جب یہاں سے گزرے گا اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول اگر قبروں پہ پڑ گئی تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم نے آگے نہیں جانا، ہم انتظار کرتے ہیں۔ اس نے بستی بنائی۔ اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو ایک اشارہ دے دوں، مدینہ المنورہ کا آبادی کا آغاز یہاں سے ہوا تھا۔ تو اول نے ان 400 علماء کے لیے گھر بنائے تو مدینہ شہر آباد ہوا تھا۔ آپ چلے جائیں مکہ المکرمہ کی تاریخ پہ، تو جب مکے کی آبادی کا آغاز ہوا تھا تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آئے، اور حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ پانی کے لیے دوڑی، اور حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے جب چشمہ پھوٹا اور اس کو دیکھ کے آنے والے قبیلے نے وہاں پڑاؤ کیا، پھر وہاں آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی، اس لیے کہ یہاں پانی ہے۔ اشارہ دوں گا، مکے کی آبادی کا آغاز پانی کے لالچ میں، مدینے کا آغاز مصطفیٰ کی محبت میں۔ آج بھی تمہیں یہ فرق واضح نظر آئے گا، جو مکے کے چاہنے والے وہ کہتے ہیں مکے میں جاؤ، اعتکاف وہاں بیٹھو، زیادہ نمازیں وہاں پڑھو، ایک پڑھو گے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ جو عمل کے لالچ میں ہوتے ہیں وہ مکے کو ترجیح دیتے ہیں، جو سرکار کی محبت میں ہوتے ہیں وہ مدینے کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں اجر تھوڑا سا ہی، ان گلیوں میں یار کی خوشبو تو ہے نا۔ وہاں کبھی زمانہ تھا کہ حضور گزرے تھے، وہ کہتے ہیں اجر تھوڑا سا ہی، ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب، لہٰذا یہاں حضور کی خوشبوئیں ہیں،
یہاں تصور کی دنیا میں چلتے ہیں کہ حضور کبھی گزر کے گئے ہوں گے، اس لیے کہ آغاز ہی وہاں لالچ میں تھا۔ آج بھی جو اجر کے زیادہ لالچ میں جاتے ہیں وہ مکے کو ترجیح دیتے، اور مدینے کا آغاز میرے مصطفیٰ کی محبت میں تھا۔ آج جو محبت والے ہوتے ہیں وہ مدینے کو ترجیح دیتے۔ اب اس نے گھر بنائے، ایک گھر درمیان میں ڈبل سٹوری بنایا۔ علماء نے سوچا کہ شاید بادشاہ یہاں رکے گا۔ جب وہ جانے لگا تو انہوں نے کہا بادشاہ آپ جا رہے ہیں، یہ گھر کس کا ہے؟ کہا آپ لوگوں نے کہا تھا کہ نبی آخر الزمان نے آنا ہے، تو یہ گھر حضور کے لیے بنا کے جا رہا۔ علماء تشریف فرمائیں جب حضور ہجرت کر کے گئے تو سرور کائنات کی ڈاچی جہاں بیٹھی، چونکہ لوگ انتظار میں تھے نا، ہر قبیلہ چاہ رہا تھا کہ حضور ہماری طرف آئیں۔ کچھ نے تو ڈاچی کے لیے چارہ ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا کہ ہو سکتا ہے چارے کے لیے آ کے بیٹھ جائے۔ اب حضور کا انداز زندگی دیکھیں، حکمت دیکھیں، میرے نبی نے ڈاچی کی مہار گردن پہ ڈال دی، فرمایا راہیں چھوڑ دو، جہاں رب چاہے گا وہاں بیٹھ جائے گی۔ علماء کہتے ہیں اگر حضور اپنی مرضی سے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہر جاتے تو باقی سوچتے کہ ہمارے اندر کیا کمی تھی کہ مصطفیٰ نے ہمیں ٹکرا دیا۔ حضور نے ڈاچی کی مہار ڈال کے کہا جہاں رب چاہے گا وہاں بیٹھے گی۔ وہ ڈاچی کہاں بیٹھی؟ ابو ایوب انصاری کے گھر۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ مکان ڈبل سٹوری تھا۔ حضور کچھ دن اوپر ٹھہرے، نیچے سے لوگ اوپر گزرتے تو حضور فرمایا تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نیچے سے لوگ اوپر آتے تو تم اوپر آ جاؤ، ہم نیچے جاتے۔ یہ حضور کے لیے بنا تھا یہ گھر، اس وقت سے طب اول نے بنایا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے خط لکھا، عالم کو دے کے کہا اگر حضور آ گئے تو دے دینا، ورنہ نسلاً بعد نسل منتقل کرنا۔ اب وہ خط چلتے چلتے ابو ایوب انصاری تک پہنچا جو ان علماء کی نسل سے تھے۔ حضور جب ہجرت کر کے آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی عاشق کا خط پڑھائے کیسے دیں؟ کسی نے کہا حضور آ جائیں، قیام کر لیں، آرام کریں، پھر پیش کریں گے۔ کسی نے کہا نہیں، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور مدینے میں قدم رکھیں تو عاشق کا خط پہلے پیش کر دیا جائے۔ اب ایک چڑھتی جوانی میں ایک صحابی تھے حضرت ابو لیلہ، ایمان لا چکے تھے لیکن حضور کو بھی دیکھا نہیں تھا۔ حضور مکے میں تھے، یہ مدینے میں تھے۔ انہیں دیکھ کے کہا تم چلے جاؤ، جب ودا کی پہاڑیوں سے حضور اندر داخل ہوں گے تو یہ خط پیش کر دینا۔ اب وہ خط لے کے گئے اور جب حضور سے سامنا ہوا تو کچھ فاصلے پہ تھے، میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی تو حضور فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ اقبال کہتا چشم تو بے نندائے ما فی الصدور، محبوب تیری نظر تو دلوں کے چھپے راز بھی جان لیتی ہے۔ کہا تو ابو لیلہ ہے؟ عرض کی حضور ابو لیلہ ہوں لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ میرا نام بھی جانتے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ حضور فرمایا جس نے نبی بنایا ہے اسی نے نام بھی بتایا، اور فرمایا لا میرے عاشق کا خط مجھے دے دے۔ یار محبت کر کے دیکھو تو صحیح، ایک لمحے کی محبت بھی وہاں ضائع نہیں ہوتی، جو قدر و قیمت وہاں پڑتی ہے۔ آپ کو زمانے میں وہ عارف عبد المتین نے کہا تھا نا کہ جتنے سہارے ہیں صبح کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ وہاں پہنچو گے تو عزت ملے گی، عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ دنیا میں کسی کے پاس چلے جائیں، اس سے مانگیں، اس سے لیں، مدد لیں، لیکن آپ جب بھی وہاں جائیں گے تو آپ کی نظریں جھکی ہوں گی، آپ کو شرمندگی ہوگی کہ میں اس سے مانگ کے آیا ہوں۔ عارف عبد المتین کہتے ہیں وہاں سے جا کے مانگو جہاں سے خیرات بھی ملتی ہے ساتھ عزت بھی ملتی ہے، یہ حضور کا در ہے۔ تو کہا میرے عاشق کا خط دے دو، اور اس خط میں لکھا تھا کہ یا رسول اللہ میں طب اول یمن کا بادشاہ آج سے آپ کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، آپ جو کتاب لائیں گے اس پہ بھی میرا ایمان ہے، اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، اگر نہ ہو سکی تو حشر کے دن اپنے غلاموں کی صفوں میں مجھے بھی قبول کر لینا۔ اچھا میں آپ کو روک کے کہوں گا یہ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی کہانی ہے، حضور ابھی 1000 سال کے بعد دنیا میں آئیں گے اور تذکرے میرے مصطفیٰ کے پہلے ہو رہے ہیں۔ اچھا دنیا میں آپ نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو دنیا میں آئے تو نام کمایا، علم سے، عمل سے، حسن سے، دولت سے بڑی شہرت کمائی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا نام آج بھی باقی ہو، یہ آپ نے سنا ہوگا، سینکڑوں مثالیں آپ کے دائیں بائیں ہوں گی، یار اتنے سالوں کے بندے کو دنیا سے گئے لیکن نام آج بھی باقی ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ میں آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی دنیا میں آئے بعد میں اس کے نام کا ڈنکا پہلے بج رہا ہو۔
یہ اگر آپ کو دنیا میں کوئی ملے گا تو صرف آمنہ کا لال ہی ملے گا. حضور آئے بعد میں ہیں لیکن حضور کا ذکر پہلے جاری تھا. وہ بحیرہ راہب جو راستے میں بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا، اور حضور 12 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ پہلا سفر کرتے ہیں شام کا. صبح ہوتی ہے تو بحیرہ چھت پہ چڑھتا ہے، شام کو مایوس ہو کے لوٹتا ہے. آج جب چڑھا اس نے دیکھا وادی سے قافلہ اتر رہا ہے، اس میں ایک شخص سے جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے تو بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے. وہ جہاں سے گزرتا ہے درخت بھی جھک کے سلامی دیتے. بحیرہ کو خبر مل گئی کہ یہی وہ اللہ کا آخری نبی ہے. آج دوڑتے دوڑتے نیچے اترا، چوبارے سے آنکھوں سے چھلکتا ہوا نور، چہرے کی چمک. گھر والوں نے کہا خیر ہے، پہلے بھی چڑھتا تھا بڑا مایوس آتا تھا، آج بڑا عجیب رنگ ہے. تو 2 لفظ اس نے کہا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے. جس کے لیے روز چوبارے پہ چڑھ کے دیکھتا تھا آج وہ آ گیا ہے. قافلہ پڑاؤ کرتا ہے. خادم سے کہا یہ جو اب قافلہ ہے، نے کہو تمہاری دعوت میری طرف ہے. قافلے والے بڑے حیران، پہلے بھی گزرتے تھے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن آج دعوت بھی دے رہا ہے. کھانا بنا، دسترخوان سجا. خادم سے کہا بلا کے لاؤ. جب قافلہ آنے لگا تو انہوں نے کہا بھائی قیمتی سامان ہے، تجارت، سارا سامان چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے، ایک بندہ سامان کے پاس رہے. حضور کی عمر ظاہری کم تھی سب سے. کہا یہ بچہ اس کو سامان کے پاس چھوڑ دو. حضور کی عادت تھی کہ حضور بات مان لیتے تھے. میرے آقا کریم بیٹھ گئے، قافلہ چلا گیا، جا کے دسترخوان پہ بیٹھا. بحیرہ ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا. دوبارہ پھر نظر واپس دوڑائی، پر جس کو آنکھیں دیکھنا چاہ رہی تھی وہ تھا ہی نہیں. کہا بھائی سب آئے ہو یا کوئی پیچھے بھی ہے؟ انہوں نے کہا سب آ گئے. کہا لگتا نہیں کہ سب آئے ہو. کہا ایک بچہ تھا، اس کو سامان کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں. بحیرہ کہنے لگا واہ، تم تو پہلے بھی گزرتے تھے، تمہیں کون پوچھتا تھا؟ عجیب بات ہے کہ بارات آگے آ گئی، دھولا پیچھے رہ گیا. جس کے لیے انتظام کیا اسے بلاؤ. جب حضور آئے، ہاتھ پکڑا، چوم کے فضا میں بلند کیا. کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا آخری رسول ہے. زمانہ انتظار کر رہا تھا، لوگ راہیں تک رہے تھے، لیکن یہ سعادت ان کو نہیں ملی. سچ بتاؤ، ہم مقدر پہ ناز نہ کریں، ہم گلی گلی مصطفیٰ کا ذکر نہ کریں، ہم سرور کائنات کے تذکروں سے کائنات کو جو ہے وہ بقع نور نہ بنا دیں. ہمارے تو مقدر جاگے کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے اور یہ سعادت اللہ نے ہمیں دے دی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے.